بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین محفل، پروفیسر عبدالرحیم قدوائی کی علمی و ادبی خدمات پر مشتمل کتاب دانش برہانی کی تقریب رونمائی میں آپ سب کا خیر مقدم ہے. میں صدارت کے لیے مؤدبانہ درخواست کر رہا ہوں جناب سید محمد اشرف صاحب سے، معروف فکشن رائٹر اور ہمارے کرم فرما. میں درخواست کر رہا ہوں مجاہد علم و عمل پروفیسر عبدالرحیم قدوائی صاحب سے ہدایت کریں. خواتین و حضرات، جسے نے ایڈٹ کیا ہے اس میں سے ایک صاحب موجود ہیں. ابھی ایک صاحب میرا خیال ذرا سے تاخیر سے آ جائیں گے، لیکن پروگرام جو جیسا کہ وقت ہے اسی لیے میں نے منٹ ٹو منٹ تمام لوگوں کو بھیج دیا تھا، اور خاص طور سے جن لوگوں نے ایڈٹ کیا ہے تاکہ وقت پہ شروع ہو جائے. تو میں تلاوت قرآن پاک کے لیے مؤدبانہ درخواست کر رہا ہوں ڈاکٹر زبیر احمد صدیقی صاحب سے کہ آئیں اور تشریف لائیں. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. سلام على خير الأنام وسيد حبيب إله العالمين محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ بھائی، بہت بہت شکریہ زبیر صاحب. دوستوں، خیابان ادب کے لیے یہ قابل فخر ہے کہ ادبی تہذیبی یعنی علیگ روایت کو نبھانے والے صاحب طرز ادیب حضرت آوارہ اور مولانا عبدالماجد دریابادی کے جانشین یہاں موجود ہیں.
مطالعات زندگی کا یہ بھی اہم موضوع ہے کہ میر محفل پروفیسر عبدالرحیم قدوائی کو پروفیسر سید محمد امین میاں اور سید محمد اشرف صاحب بے حد عزیز رکھتے ہیں، بلکہ مرحوم سید محمد افضل صاحب بھی آپ کو بے پناہ چاہتے تھے۔ یہ مثلث بہت کم دیکھنے کو نظر آئے گا کہ جہاں ادبی شخصیات ایک ساتھ کسی ایک کو چاہتی ہیں۔ یہ ذکر دانش برہانی میں، جس کی ابھی رسم اجرا ہوگی، کئی جگہ موجود ہے۔ ہم اس کے وقت کو، اور چونکہ برسوں سے میں نے کام کیا ہے پروفیسر عبدالرحیم قدوائی صاحب کے ساتھ، کہ ایک چیز وقت کی بہت اہمیت ہے، مختصر ہو لیکن جب بھی ہو جو کام وہ وقت پر ہو جائے۔ رسم اجرا سے پہلے کچھ رسمیں ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان رسموں کو نبھا لیا جائے۔ میں سب سے پہلے پروفیسر طارق چھتاری صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور صدر محفل سید محمد اشرف صاحب کی خدمت میں شال اور بکے پیش کریں۔ دیکھیے دوستی لحاظ سب کچھ ہے اس محفل میں، بس شال اور گلدستہ کے لیے میں پروفیسر غضنفر صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ پروفیسر عبدالرحیم قدوائی صاحب کی خدمت میں پیش کریں۔ ان کو یہ اولویت حاصل ہے کہ میرے کو مضمون سب سے پہلے پروفیسر غضنفر صاحب کی عنایت ہے، وہی رعایت آپ کے پیش نظر ہے، اور وہ بھی کچکلاہی کے بارے میں تھا۔ 10-12 سال ہو گئے جی اور پہلے گھر پہ آپ علی میں ایسا کون سا خوش وقت ہے ان کی خاکوں سے بچا۔ میں ڈاکٹر عارف حسن خان صاحب سے مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں۔ ہاں نہیں بالکل مومنٹو، بلکہ پڑھ کے بھی آپ سنائیں گے۔ جی جی جناب صدر کی اجازت سے جی اپنے تہنیت نامہ بخدمت پروفیسر عبدالرحیم قدوائی صاحب من جانب فقیر۔ آج کی ساعت مبارک ہے ہمارے واسطے، آج بے حد خاص مقصد کے لیے یکجا ہیں ہم، ہیں ہماری بزم کے مہمان جو عبدالرحیم ہیں سبھی کے واسطے بے شک وہ بے حد محترم، سادگی اور بردباری اور ذرا سا بانک پن شخصیت میں آپ کی اوصاف سارے ہیں ہم، حکمت و دانش کا پیکر آپ ہیں ایک بے گناہ، شمع ہیں ایک علم کی جو ذوق فشاں ہے دم بدم، معترف ہے علمیت کا آپ کی سارا جہاں، عالموں کا ہند کے یو کے میں بھی رکھا بھرم، علم کا ہے ایک سمندر بے گماں ذات آپ کی، یہ فتوحات آپ کی تاریخ میں ہوں گی رقم، اور آپ کی خدمات کا ہے مختصر سا اعتراف، دانش برہانی کی عظمت کبھی ہوگی نہ کم۔ اب جی اب ایک مومنٹو ثنا فاطمہ بھی پیش کر رہی ہیں، یہ ادھر رکھا ہے۔ شرمندہ کر رہے ہیں آپ لوگ۔ فائدہ صاحب بہت عمدہ۔ خواتین و حضرات، دو گفٹ اور ہیں، میں مؤدبانہ درخواست کر رہا ہوں ڈاکٹر صاحب سے، آپ پلیز ادھر ہی آ جائیے۔
इफ़्फ़त आरा साहबा से, प्रोफेसर इफ़्फ़त आरा साहबा से, बल्कि आप आगे, हाँ इफ़्फ़त आप आगे आए जी। एक इफ़्फ़त आरा साहबा की तरफ से हैं सैयद मोहम्मद अशरफ साहब की खिदमत में, ये है प्रोफेसर अब्दुल रहीम कदवाई साहब के। बड़ी बड़ी इनायत। आपके वालिद मेरे हकीकी मोहसिन थे और सारी साहब अलीगढ़ की एक रिवायत ये भी रही है कि उस्ताद शागिर्द को अजीज़ रखता है, उसे सम्मानित करता है, उसे इज़्ज़त देता है। मैं प्रोफेसर शाफ़ी कदवाई साहब से मुअद्दबाना दरख्वास्त करता हूँ कि वो डॉक्टर असद फैसल साहब को शाल और बुके पेश करें। असद फैसल साहब प्लीज़। मुरत्तिब किताब आपके लिए बड़ा तारीखी मौका है असद साहब। बिल्कुल। हाफिज साहब आपको शॉल पहना रहे हैं जो अपनी मौजूदगी में शॉल किसी को नहीं पहनने शॉल की आइंदा सरमा के रियायत से चलिए साहब। निजामत के लिए सगीर साहब की खिदमत में मैं ये सादत हासिल करूँगा। सगीर साहब की भी दे दें शॉल। और देखिए ये अलीम साहब का इशारा था आपका। कोई रह गए कोई नहीं वो अभी फूल भी दे दे। फूल अशरफ साहब दे देते क्योंकि सगीर साहब तो सभी को अजीज हैं, मुझको भी और अशरफ साहब को भी अजीज हैं। इधर रखो। असद साहब आप प्लीज़ 1 मिनट के लिए इधर आ जाएं। नहीं हाँ आइए इधर बहुत मुबारक। इंशाअल्लाह ज़ौहर अहमद साहब आ जाएंगे, वो भी अभी कर लेंगे। इसमें 22 मज़ामीन है, 22 बहुत अहम मज़ामीन। प्रोफेसर अब्दुल रहीम कदवाई साहब की शख्सियत पर, उनकी इल्मी, उनके अदबी खिदमात और जो भी जिहाद हैं, चाहे वो कुरान के ताल्लुक़ से हो, तहज़ीब के ताल्लुक़ से, अदब के ताल्लुक़ से, बल्कि साइंस के भी ताल्लुक़ से इसमें आपको रेफरेंसेस मिलेंगे अभी तो। और इसे एडिट किया है हमारे ज़ियाउर रहमान साहब ने और असद फैसल साहब ने। इन 22 मज़ामीन के में जिन लोगों ने लिखा है उसमें हमारी इस महफ़िल में 12 दानिश्वर मौजूद हैं जिन्होंने इसमें शामिल रहे हैं। तो मैं सबसे पहले मुअद्दबाना दरख्वास्त करता हूँ सैयद मोहम्मद अशरफ साहब से कि उन मज़ामीन में जो लोग शामिल हैं उनको आप कम से कम बुके और किताब पेश कर दें। मैं सबसे पहले दरख्वास्त करता हूँ डॉक्टर राहत अबरार साहब से कि तशरीफ़ लाएं। बेटे बुके लाइए। मैं प्रोफेसर शाफ़ी कदवाई साहब से भी दरख्वास्त करता हूँ, बेटे बुके दीजिए। प्रोफेसर अबू सुफियान इस्लाही साहब शायद अभी नहीं आ सके हैं। मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ डॉक्टर फ़ायज़ा अब्बासी साहिबा से कि तशरीफ़ लाएँ।
میں درخواست کر رہا ہوں کہ فائزہ عباسی صاحبہ سے کہ آپ یہاں ضرور موجود رہیں. یہ ثنا کو دے دیجئے. آپ بھی اشرف صاحب کے ساتھ موجود رہیں. اور عفت آرا صاحبہ کو آپ دے دیجئے بکے اور کتاب. یہ میں درخواست کرتا ہوں ڈاکٹر مشتاق صدف صاحب سے کہ تشریف لائیں. آئیے. ڈاکٹر زبیر احمد صدیقی صاحب سے درخواست ہے کہ پلیز. محید الرحمان صاحب نہیں؟ ڈاکٹر محید الرحمان صاحب. اچھا. کتاب کی ترتیب و تنظیم کے تعلق سے ہم نے سوچا تھا کہ مشاہدات پیش کرنے کے لیے میں درخواست کروں گا پروفیسر ظفر احمد صدیقی صاحب سے. ظفر احمد صدیقی صاحب موجود نہیں ہیں تو جو دوسرے صاحب ہیں میں چاہوں گا کہ وہ آئیں اور بعد میں شکریہ بھی ادا کریں. ڈاکٹر اسد فیصل صاحب پلیز آپ آئیے اور کتاب کیسے کس طرح سے آپ کے کیا مشاہدات ہیں, آپ کے کیا تاثرات ہیں اور کس طرح سے آپ نے دونوں نے مل کے اس ترتیب دیا ہے. کچھ اپنے چونکہ میں ایکسٹمپور آپ سے کہہ رہا ہوں تو آپ اپنے. جی السلام علیکم. قدوائی صاحب کا کام اتنا ہے کہ اور سب ایک جا ایک ساتھ نہیں ہے تو ہم نے یہ کوشش کی تھی کہ کچھ ان کے سر سید کے اوپر مضامین جو ہیں وہ اس کا ایک جائزہ لیا جائے. اس سلسلے سے سر سے بات ہوئی تو پھر اس کام کو آگے بڑھایا اور پھر ہمارے ضیاء الرحمان صدیقی صاحب نے کہا کہ ایک مفصل کتاب آ جائے جس میں مختلف علی گڑھ کے جو شخصیات ہیں ان کے تاثرات, ان کے خیالات قدوائی صاحب کے سلسلے سے وہ اگر یکجا ہو جائیں تو زیادہ بہتر ہے. تو پھر یہ اس سلسلے سے کام کو آگے بڑھایا ہے. یہ اب مارچ اور اپریل میں کام شروع ہوا تھا اور الحمدللہ اگست تک اس پہ جو ہے یہ کتاب تکمیل ہوئی. اور اس میں مختلف لوگوں سے, جو کچھ لوگ باہر ہیں اور کچھ علی گڑھ کے ہیں, ان سے سب سے رابطہ کیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ جو ان کی مختلف جہتوں پر قدوائی صاحب کے ان کے مضامین, ان کے کاموں کی روشنی میں کچھ مضامین تیار کریں, ترتیب دیں. تو اس میں بہت پازیٹیو ہمیں اس کا وہ ملا اور بہت سے لوگوں نے, عفت میڈم نے اور کہنا چاہیے شاہ فیصل نے اور دوسرے لوگوں نے بھی بہت کوآپریشن کیا بہت ہر طرح سے. اور کچھ سجیشنز بھی آئے کہ اس طرح کی چیزوں کو اور بھی کر دیا, اس میں کتابیات بھی شامل کر لیجیے. تو ہم نے قدوائی صاحب کی ساری کتابوں کی ایک فہرست بھی پیش کر دی تھی. یہ سب چیزیں کر کے جب کتاب مرتب ہو گئی تو قدوائی صاحب کے اس کا ایک رف ڈرافٹ پیش کیا تھا ہم نے کہ اس پہ ایک نظر ڈال لیں. جب قدوائی صاحب نے اس کے اوپر ایک نظر ڈالی تو بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت اہم کام ہو گیا ہے تو اب اس کو چھپنا چاہیے. پھر صغیر افراہیم صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ کتاب ہمارے یہاں سے چھپے تو زیادہ بہتر ہے. یہ تو اس طرح سے یہ سب چیزیں تکمیل پہ آئی. آج یہ بہت خوشی کا موقع ہے کہ آج کتاب کا اجرا ہو رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو اس میں پیش آئی ہیں. ٹھیک, السلام علیکم. بہت بہت شکریہ صاحب. اگر کچھ حضرات جن کے نام ابھی ہم نے لیے ہیں یا جن کے مضامین شامل تھے اگر وہ آگے ہیں تو میں انہیں پیش کر سکتا ہوں. آئیے صاحب تشریف لائیں.
अहमद मुस्तफ़ा साहब भी तशरीफ़ ले आए हैं, बड़ी खुशी की बात है। अहमद साहब बहुत अहम किताब है, ये मैं अभी आपकी खिदमत में पेश करूँगा। ऐसे शायद जी कि ये एक अहम किताब नहीं बल्कि जितना भी काम किया गया है अब तक अब्दुल रहीम क़दवाई साहब पर, हर बार ये सोचते हैं कि एक गोशा तिश्ना रह गया है, उस पर भी, उस पहलू पर भी रोशनी डाली जाए। अदबी इल्मी अलग, लेकिन जिस तरह से तरबियत उन्हें मिली अपने घर में, जिस तरह की तरबियत उन्हें अलीगढ़ में मिली और जिस तरह की तरबियत उन्होंने अपने बच्चों को दी, अपने स्टूडेंट्स को दी, अपने साथियों को दी, ये ख़ुद एक तहक़ीक़ का मौजू है और इतना दिलचस्प मौजू है कि इस पर बहुत लिखा जा सकता है हर तरह से। बेशतर लोग आप में से ऐसे हैं जिनका 50-60 साल का साथ है अब्दुल रहीम क़दवाई साहब का। अब्दुल रहीम क़दवाई साहब के जब ये सब हम जश्न मना रहे थे तो हमने कहा कि आपको सर को गुफ्तगू करनी है, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो सिर्फ मौजूद रहूँगा और अपने साथियों को देखूँगा। बहुत बड़ी बात है। तो अलग अलग पहलू हैं और इस पर सब गुफ्तगू कर सकते हैं जो लोग अलीगढ़ में बरसों से रह रहे हैं, जिन्होंने देखा है, बल्कि वो लोग जो साथ में स्टूडेंट्स भी हैं वो भी रहते हैं और जिन्होंने हमारे यहाँ एक और हमने खूबी देखी अपने यहाँ साथ में रहते हुए कि हमारी एक जो ज़िंदगी गुज़रती है उस ज़िंदगी में जब दर्जनों हमारे रिसर्च स्कॉलर्स आते हैं और वो रिसर्च स्कॉलर हमसे फिर बिछड़ते हैं, कहीं कामयाबी के साथ लग जाते हैं, लेकिन अब्दुल रहीम क़दवाई साहब के साथ मैंने देखा है कि जो भी उनका रिसर्च स्कॉलर है वो उनसे कहीं भी उसने तरक्की करते हुए किसी भी मुल्क में पहुंच गया, बड़े से बड़े ओहदे पर पहुंच गया हो, लेकिन उसका लिंक हमेशा बना रहता है अब्दुल रहीम क़दवाई साहब से। और सिर्फ इसलिए नहीं बल्कि अगर वो इस पर भी नज़र रखता है कि अब्दुल रहीम क़दवाई साहब फलाही काम क्या कर रहे हैं, माशरे के क्या कर रहे हैं, गरीब बच्चों और बच्चियों के लिए क्या कर रहे हैं, तो दूर दराज बैठे हुए इनके साथी, इनके रिसर्च स्कॉलर्स खुद ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि आप हमें हुक्म दीजिए ताकि इस नेक काम में हम भी शामिल हो सकें। बड़े तासुरात हैं और सब बैठे हुए हैं। बड़ा साथ राहत अबरार साहब का है, हमारे आरिफ हसन खां साहब का है, जो पड़ोसी रहे, पड़ोसी मीन्स आमने सामने, लेकिन हमें वक्त का भी ख्याल रखना है और हमने सिर्फ तासुरात के लिए जो नाम लिए हैं उनमें से 2 नाम का हमने इंतखाब किया है। बाकी आप लोग सिर्फ सुनेंगे और फील करेंगे कि ये इससे भी ज़्यादा पहलू, इससे भी ज़्यादा गोशे थे जो रह गए हैं। मैं सबसे पहले दरख्वास्त कर रहा हूँ प्रोफेसर इफ़्फ़त आरा साहिबा से कि आप तशरीफ़ लाएं। सदर जलसा आली वक़ार जनाब सैयद मोहम्मद अशरफ, जलीलुल क़दर मेहमान खुसूसी प्रोफेसर अब्दुल रहीम क़दवाई, महफिल के रूह रवां प्रोफेसर सगीर अफ़राहीम, मारूफ नावल व अफसाना निगार प्रोफेसर मोहम्मद तारिक चितारी, प्रोफेसर इम्तियाज़ हुसैन व प्रोफेसर अलीम, प्रोफेसर गज़नफ़र व डॉक्टर आरिफ हसन खां, प्रोफेसर शाफ़ी क़दवाई मशहूर सहाफ़ी और तनक़ीद निगार, डॉक्टर फ़ायज़ा अब्बासी, काबिल एहतराम प्रोफेसर ज़ियाउर रहमान सिद्दीकी व डॉक्टर असद फैसल फ़ारूक़ी, मुअज़्ज़िज़ व मुमताज़ सामीईन मजलिस, मैं इफ़्फ़त आरा एक मुख्तसर मज़मून इस मौके के लिहाज से आपकी खिदमत में पेश कर रही हूँ। मेरे मज़मून का उन्वान है किताबों की दुनिया। हमारे अतराफ़ एक किताबों की दुनिया मौजूद है जिसे मुसन्निफ़ीन रौनक बख्शते हैं। सब अपने मैलान के मुताबिक लिखते हैं, लेकिन तख्लीक़ी अदब सबसे ज़्यादा दिलो दिमाग पर असरअंदाज होता है। अगर अदब नहीं होगा तो तनक़ीद निगार कैसे तज्ज़िया और तनक़ीद का अमल मौसर अंदाज में करेंगे। मौसीक़ी बग़ैर ख़ूबसूरत आवाज़ों के बेअसर है और मुसव्वरी बग़ैर रंगों के फीकी है। इसी तरह उम्दा ज़बान व बयान के ज़रिए ही अदब का मेयार बुलंद होता है। अगर मुकम्मल तौर पर नज़रसानी की जाए तो ये इंकिशाफ़ होगा कि मुसन्निफ़ीन नज़्म व नसर के ज़रिए अपने ख़यालात का इजहार करते हैं।
زندگی کے مسائل نہایت پیچیدہ ہیں اور ہر مصنف اپنے مزاج اور پسند کے مطابق حقیقت کا اظہار ایک منفرد انداز میں کرتا ہے۔ مغرب کے مصنفین کا خیال ہے کہ لکھنے والے میں ایک صفت اور چمک جو اندر سے ظاہر ہوتی ہے اور تخیل کو وجود میں لاتی ہے، وہ بہتر ہے اس مستند طرز خیال کے جو ہم گزشتہ دور کے مصنفین کے ہاں پاتے ہیں اور اس کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں یہ کہنا وجہ ہوگا کہ ایک مصنف چاہے وہ شاعر ہو یا ادیب، تشبیہ، استعارہ اور دوسری ترکیبیں اپنے تجربے کی بنا پر استعمال کر کے اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے۔ اسی طرح وہ حرکت، ایکشن، داستان گوئی، کردار نویسی، منظر کشی، مکالموں اور علامت کے ذریعے حقیقت سے مشابہ واقعات بیان کرتا ہے۔ اس بحث کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک واقعہ ذہن کے دریچے پر دستک دیتا ہے۔ میرے والد پروفیسر اسلو احمد انصاری جو ڈاکٹر اقبال کے شیدائی تھے، انہوں نے پروفیسر عظمت شاہ ایک نامور مصور سے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ علامہ اقبال کی ایک آئل پینٹنگ بنا دیں اور کچھ تصویریں انہیں پیش کی گئیں۔ جب تصویر تیار ہو کر آئی تو والد صاحب نے کہا، یہ تو ڈاکٹر اقبال کی قطعی نفی ہے۔ ان کے چہرے پر سختی اور بے نیازی تھی۔ اس تصویر میں وہ نہایت معصوم اور نرم مزاج نظر آ رہے ہیں۔ عظمت صاحب نے جواب میں کہا، یہ تمام تصویریں دیکھنے کے بعد میرے ذہن میں جو ان کے چہرے کا تصور ابھرا وہ اس پینٹنگ سے آیا ہے۔ عظمت صاحب کو اپنے فن پر ناز تھا اور میرے والد کو اپنے عمدہ تنقید نگار ہونے کا احساس تھا، لیکن ظاہر ہے وہ آرٹ کے نقطوں سے ناواقف تھے۔ میں نے ہمیشہ یہ محسوس کیا کہ وہ اس تصویر کے سلسلے میں غیر مطمئن رہے۔ اب اگر بائیوگرافی سے شروعات کی جائے تو اس میں ایک اصلی انسان کا سراپا بیان کیا جاتا ہے جو حقیقت پر مبنی ہے، اور آٹوبائیوگرافی میں لکھنے والا خود اپنا نقشہ کھینچتا ہے اور وہ بھی حرف بحرف درست ہوتا ہے۔ دونوں طرح کی نثر میں ڈرامہ اور فکشن کی طرح کردار اور کسی حد تک داستان گوئی کا استعمال ہوتا ہے، لیکن سب سے زیادہ حقیقی واقعات بیان کیے جاتے ہیں اور وقت کے تسلسل کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اس کے برعکس کہانی کار اور ڈرامہ نگار تمام واقعات اور کردار اپنے مقصد کے لحاظ سے پیش کرتے ہیں۔ شاعر اپنے تخیل کے ذریعے روح کی گہرائی تک پہنچ جاتا ہے اور انسان کی اچھائی اور برائی دونوں کو بیان کرتا ہے۔ منظر کشی کے ذریعے بھی بہت سے خیالات عیاں ہوتے ہیں۔ انسان کا بہتر تجزیہ کہانی، ناول اور ڈرامے کے ذریعے ہوتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کسی کتاب کو پڑھنے کے لیے کیا اصول رائج ہوتے ہیں۔ قاری اپنے تخیل، بصیرت اور رائے کا استعمال ہوش مندی سے کرے۔ تنقید کا معاملہ بھی بڑا حیران کن ہے۔ ایک ادبی شہپارہ چاہے نثر کی صورت میں ہو یا نظم کی، جب نقاد کی نظر سے گزرتا ہے تو اس میں وہ نقطے پیدا کرتا ہے، وہ خیالات اس سے منسوب کرتا ہے کہ جس کا مصور کے ذہن میں کوئی تصور بھی نہیں تھا۔ مثال کے طور پر جدید دور کا تنقید نگار شیکسپیئر کے ڈراموں اور کرداروں میں ایگزسٹنشلزم کے وہ اصول اور اثرات تلاش کر لیتا ہے جس کا ایلزبیتھن ایج میں وجود بھی نہیں تھا۔ تو گویا یہ نیا تناظر قاری کو دلچسپی سے پڑھنے کی دعوت دیتا ہے۔ اگرچہ جو مضبوط بنیاد بڑے بڑے دانشوروں نے رکھی وہ قابل یقین ہے، لیکن وقت کے ساتھ نئے نظریے اور امکانات ذہن کی افزائش کا سبب بنتے ہیں۔ مصنف کا رویہ بھی یکساں نہیں ہوتا ہے۔ وہ یا تو اس تحسین کا اپنے آپ کو مستحق قرار دیتا ہے یا ابھی تصنیف میں ان نقطوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے نئے انداز سے اپنی تحریر کو بہتر بناتا ہے، یا وہ ان نئے امکانات کو قابل قبول نہیں سمجھتا اور رد کر دیتا ہے۔ امریکہ میں ایک مشہور بک سٹور ہے جس کا نام ہے بارنس اینڈ نوبل بک سیلرز۔ یہاں بیٹھنے کی آرام دہ جگہیں بھی موجود ہیں جہاں لوگ سکون سے بیٹھ کر کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ہر طرف خوبصورت رنگ برنگے ریکس موجود ہیں، ان پہ نہایت قرینے سے کتابیں سجی ہیں۔ یہ فلسفہ، ادب، سائیکالوجی سے متعلق کتابوں کا ذخیرہ ہے۔ وہاں سائنس کا سیکشن بھی ہے اور آرٹ اور تنقید پر کتابیں دستیاب ہیں۔ لیٹر رائٹنگ اور بکس بھی پائی جاتی ہیں۔ اپنے ذوق کے مطابق
ہر شخص ان سے استفادہ کر سکتا ہے۔ اس طرح کا منظر وہ چھوٹے پیمانے پر کلکتے میں قابل دید ہے۔ کتابوں کے میلے ہوں یا شانتی نکیتن کا خوشگوار ماحول، لوگ کتابوں کے مطالعے میں غرق نظر آتے ہیں۔ بنگالی لوگ زمین پر آرام سے بیٹھے اپنی خریدی ہوئی کتابیں پڑھنے میں منہمک ہوتے ہیں۔ وہ اس شوق کو پورا کرنے کے لیے گھر واپس جانے کا انتظار نہیں کرتے ہیں۔ امریکہ میں مشینوں کے ذریعے کام کرنے کا طریقہ رائج ہے، کیونکہ ہر تھوڑے دن بعد ایک عمدہ مشین تیار ہو جاتی ہے اور تمام کام اس کے ذریعے ہوتے ہیں۔ اسی طرح آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال بہت سہولت تو پیدا کر رہا ہے، لیکن ایک طرف تو یہ انسان کے دماغ کی اختراع ہے، تو دوسری جانب کتابیں پڑھنے اور دوسرے شعبوں میں بھی ذہن کا استعمال ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ہم لوگ اپنے ملک میں ان نئی چیزوں کے ایجاد ہونے کے باوجود کتابوں کی افادیت پر زور دیتے ہیں اور کتابیں بڑی راحت بخش ہوتی ہیں۔ اس محفل میں بڑے عمدہ مصنف موجود ہیں جن کی کتابوں کا اجرا وقتاً فوقتاً ہوتا رہتا ہے اور وہ اپنے عالمانہ خیالات سے سب کو مستفید کرتے ہیں۔ پروفیسر صغیر افراہیم نے یہ علم کی کشید کا سلسلہ 3 ذرائع سے قائم کر رکھا ہے۔ اول تو کتابوں کے اجرا کے توسط سے کچھ کتابیں منظر عام پر آتی ہیں، دوسرے اپنے مجلے سیما میں ان پر تبصرے طرح طرح کے پوائنٹس آف ویو پیش کرتے ہیں، اور تیسرے ان کی قائم کی گئی لائبریری میں کتابوں کا اچھا ذخیرہ موجود ہے جس کو پڑھنے کا لطف ہر علم کا شیدائی حاصل کر سکتا ہے۔ آج پروفیسر عبدالرحیم قدوائی کی قدر شناسی کے لیے انہیں ایک کتاب پیش کرنے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر اقبال کا یہ شعر اس زمن میں ملحظہ ہو: تو ڈھونڈتا ہے جس کو تاروں کی خاموشی میں، پوشیدہ ہے وہ شاید غوغائے زندگی میں۔ شکریہ۔ پروفیسر ضیاء الرحمن صاحب تشریف لے آئے ہیں۔ میں درخواست کرتا ہوں اپنے کرم فرما پروفیسر عبدالعلیم صاحب سے کہ تشریف لائیں اور بکیں اور شعر پیش کریں۔ آپ ذرا سا پروفیسر عبدالعلیم صاحب جی۔ بہت میں چاہوں گا کہ اپنے تاثرات کا بھی اظہار آپ کرتے ہیں۔ میری وجہ سے تھوڑی سی اس پروگرام میں کچھ ڈسٹربنس ہوا اور اس کی جو ترتیب تھی وہ میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں اور معافی چاہتا ہوں، لیکن اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے جیسے بتایا کہ مجھ سے بڑے آفیسر آنے میں ان کو تاخیر ہوئی اور وہ نہیں ہو سکا۔ آنریبل ڈائس پروفیسر عبدالرحیم قدوائی صاحب، سید محمد اشرف صاحب، پروفیسر صغیر فہیم صاحب، پروفیسر شافی قدوائی صاحب، پروفیسر طارق چتاری صاحب، پروفیسر عبدالعلیم صاحب، پروفیسر غضنفر صاحب، پروفیسر خورشید صاحب، ڈاکٹر راحت ابرار صاحب اور پروفیسر امتیاز حسنین صاحب، تمام حضرات میں سب سے مخاطب ہوں، اور اس معذرت کے ساتھ ایک کوشش کی تھی میں نے کہ عبدالرحیم قدوائی صاحب پر اس سے پہلے ایک کتاب آئی تھی، دہلی سے ایک صاحب ہیں، وہ آپ جانتے ہوں گے، آپ نے شاید نام میں لینا نہیں چاہتا، کتاب آئی، مجھے بہت خوشی ہوئی۔ قدوائی صاحب ہمیشہ نوازتے رہتے ہیں اور جو بھی نئی کتاب آتی ہے کام ہوتا ہے مجھے ضرور پہنچاتے ہیں، بھجوا دیتے ہیں۔ اس کتاب کو دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی، لیکن ایک خفت کا احساس یہ ہوا کہ ہم لوگ یہاں موجود ہیں اور شعبہ اردو میں ٹیچر ہیں، تو کہیں نہ کہیں ہماری ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ یہ سینئر جن لوگوں نے اپنی زندگی کا، اپنی جوانی، اپنا پورا وقت اور پوری زندگی وقف کر دی علمی اور ادبی خدمات کے لیے، ان کا اعتراف ہم کر تو نہیں سکتے، لیکن کس حد تک ہم جس حد تک بھی کر سکتے ہیں اس میں ہمیں اس میں حصہ لینا چاہیے۔ تو میری خواہش تھی اور اس خواہش کی آج تکمیل ہوئی، میں اس کے لیے فخر بھی محسوس کر رہا ہوں اور مجھے خوشی ہے۔ اور میں نے اس میں 22 مختصر یہ ہے کہ 22 لوگوں کے اور اتنی جلدی اور اتنے کم وقت میں
یہ کام پائے تکمیل کو پہنچا، تو یہ یقیناً ایک میرے لیے ایک اچیومنٹ تھا یہ. اور اس میں اسد فاروقی یہاں تشریف رکھتے ہوں گے، وہ بالکل معاون کے طور پر ساتھ رہے. اور قدوائی صاحب کا جو طریقہ کار ہے اس کی ایک وجہ یہ رہی کہ ان کا جو ڈسپلن ہے، ایک تو ڈسپلن ان کا انگریزی ہے، انگریزی نہیں اس کے بارے میں تو بات کروں گا، اس کے علاوہ قدوائی صاحب کا ایک جو طرز زندگی ہے اور کام کرنے کا جو طریقہ ہے، اس سے تھوڑا سا میں ڈرا ہوا تھا کہ وقت پر کام ہو جانا چاہیے، اور ٹائم پیریڈ اس میں بالکل ڈیڈ لائن تھی. تو ایک فہرست تیار کی میں نے، اس میں جو کنٹریبیوٹرس ہو سکتے تھے ان کے نام لکھے. بیشتر لوگوں نے، مطلب 99%، بلکہ ڈاکٹر فائزہ عباسی صاحبہ کا میں معافی چاہتا ہوں، نام لینا، سب کے نام میں جانتا بھی نہیں. اصل میں تو ایک طالب علم ہوں اور باہر سے آیا ہوں، مجھے کچھ زیادہ علی گڑھ کے بارے میں معلوم بھی نہیں ہے. یہاں پر ڈاکٹر شارق صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں جن کا نام لینا بھول گیا تھا میں. تو وہ کتاب جو تھی اس کے جو مضامین کی فہرست تیار کی گئی، کم و بیش ان میں سے سبھی لوگوں نے بروقت، اور آپ سے میں نے گزارش کی تو آپ نے تو اس وقت بالکل فوراً اس کا عنوان بھی طے کر دیا. تو 22 مضامین، جس میں منظوم بھی ہے ایک تو، اور پھر میری خواہش ہوئی کہ میں اس کو پڑھنے کے بعد اس کا ایک جو مرحلہ ہوتا کمپوزنگ وغیرہ کا مکمل ہوا. اور اس میں پھر میں نے کوشش کی کہ ایک مقدمہ کسی حد تک ان کی علمی ادبی خدمات کا، اصل میں یہ ادبی تک نہیں ہے ان کا معاملہ، ان کا علمی بھی ہے، اور ادبیات، ماہر ادبیات کی اس سے میں ان کو مخاطب کرتا ہوں اور ان سے ہمیشہ اس سے یاد کرتا ہوں. ایک شعر میں نے اقبال کا ایک شعر مجھے یاد آیا تھا مقدمہ لکھتے وقت کہ راز حیات پوچھ لے خضر خجستہ کام سے، زندہ ہر ایک چیز ہے کوشش ناتمام سے. تو وہ کوشش ناتمام جو تھی وہ آج بھی یہاں جو یہ لوگ، مطلب ایک گیلیکسی ہے. میں تو دیکھ کر اپنے آپ کو اتنا کمتر محسوس کرتا ہوں کہ ہر شخص جو ہے اپنی فیلڈ میں مہارت رکھتا ہے. کوئی فکشن کا ماہر ہے، کوئی تنقید کا ہے، کوئی صحافت کا ہے، کوئی کمیونیکیشن کا ہے، کوئی سائنس کا ہے، کوئی میڈیکل کا ہے، کمال کی کوئی ہندی کا ہے، ادبیات کے لوگ ہیں. تو مجھے تو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے آپ حضرات سے. تو یہ اس میں پروفیسر عبدالرحیم قدوائی صاحب کی علمی بصیرت اور ان کی ممتاز شخصیت، اور یہاں میں ذکر کرنا چاہوں گا خاندانی تزک و احتشام جو ان کا بیک گراؤنڈ ہے، اور جناب وہ بزرگی، وہ بردباری، اور خاص طور سے میں نے دیکھا کہ یہ چھوٹوں سے، مطلب بہت جو کم درجے کے لوگ ہیں، جتنی ہمدردی اور جتنی محبت اور ان کے لیے روزگار کی تڑپ، ایسے شخصیت یعنی لوگ بھول جاتے ہیں مقام پر پہنچ کر. ان کے لیے اگر ان کی نوکری کا کہیں کچھ سلسلہ کم بڑھتی ہوا یا ایسا ہوا تو اس پر اظہار افسوس کرنا، اور ان کے لیے مسلسل دل سے لگے رہنا، اور منصبی صلاحیتوں کے حامل، علم و دانش سے ذہنی وابستگی، ادبیات سے گہرا شغف، علمیت میں مشرق و مغرب کا حسین امتزاج، وہ چہرے پر علم کا نور. مطلب ایک شیروانی پہنی اس لیے نہیں کہ کام ہو گیا تو شیروانی اتار دی، جیسا کہ طرز رہا یہاں پر میں نے دیکھا، معاف کیجئے، شیروانی پہنی تو اسکول کے پرنسپل کو اسپیشلی وہ جو یونیفارم تھی آؤٹ آف وے جا کر پرمیشن دینی پڑی کہ نہیں قدوائی صاحب تو شیروانی میں ہی رہیں گے چاہے اسکول میں پڑھتے ہوں. تو یہ انفرادیت جو تھی اور یہ روایت بن جاتی ہے. کچھ تھا صاحب ایسا مجھے تو سنا ہے میں نے، اور مجھے اس کا علم بعد میں ہوا، کسی نے بتایا. مشرق و مغرب سے یہ اس میں تھا کہ مغربی و مشرقی زبانوں سے بے پایہ شغف و دسترس رکھنے والے پروفیسر عبدالرحیم قدوائی نے دانشگاہ علی گڑھ کو اپنا علمی و ادبی مرکز و محور قرار دیا. اسی مادر درسگاہ سے ابتدائی و وسطانی و اعلیٰ تعلیم مکمل کرنے کے بعد 4 دہائیوں تک درس و تدریس اور انتظامی امور میں بحسن خوبی سرگرم عمل رہے، اور یونیورسٹی کی علمی فضا کو علم سے منور کرنے میں بھرپور خدمات پیش کرتے رہے. پروفیسر عبدالرحیم قدوائی کی شخصیت کے مختلف النوع پہلو اور جہتیں جو میں نے محسوس کیا سامنے آتی ہیں بحیثیت محقق و نقاد،
مترجم و منتظم، ماہر قرآنیات و اسلامیات، تفسیر قرآنی و تراجم پر گہری نظر رکھنے والا یہ جہاں دیدہ دانشور انگریزی زبان و ادب کے جو فاضل ہیں، انہوں نے اردو زبان و ادب اور اسلامیات پر علمی و تحقیقی سرمایہ کو روشناس کرانے میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ یہ منٹو سرکل سے سفر شروع ہوا۔ ان کے طارق ستاری صاحب ان کے جو کلاس میٹ ہیں غالباً رہے ہوں گے، جیسے مجھے بتایا گیا اس وقت پڑھتے ہوں گے یا سینئر جونیئر یہ ہیں؟ ہاں تھے، ہاں آپ نے بھی شاید سائنس BSc وغیرہ کیا تھا۔ منٹو سرکل سے لے کر شعبہ انگریزی تک، مطلب علی گڑھ کے اسکول اور علی گڑھ کے شعبے، یہ روایت ہے، شعبے نہیں ہیں یہ ایک روایت ہے۔ مطلب منٹو سرکل میں کوئی پڑھا ہے تو ایک روایت ہے یہ۔ اور بہت سی باتیں میں طارق ستاری صاحب سے سنتا رہتا ہوں، اور سن کر کچھ چیزیں میں نے لکھی بھی ہیں اس سے متعلق۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں ایک شعبہ انگریزی تک، منٹو سرکل سے لے کر شعبہ انگریزی تک طالب علمی کا سفر نیز ملازمت علی گڑھ یونیورسٹی کے شعبہ انگریزی سے شروع کی اور ڈائریکٹر اکیڈمک اسٹاف کالج کے منصب تک پہنچے، اور اس کے علاوہ کچھ یورپین یونیورسٹیز میں بھی وزٹنگ پروفیسر رہے۔ موصوف نے اپنی ملازمت کے دوران کئی نامور وائس چانسلروں کے دور بھی دیکھے، ان میں پروفیسر علی محمد خسرو، سید حامد، محمود الرحمن کے نام قابل ذکر ہیں۔ اچھا، کسی بھی پوسٹ پر رہے، کہیں پر بھی رہے، لیکن میں نے بہت قریب سے دیکھا کہ کبھی کسی کتاب پر، ایک میری انگریزی کتاب چھوٹی سی میں نے لکھی تھی تھیسس سے متعلق، تو اس پر کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کچھ اس پہ فرما دیجئے، تو دوسرے دن یا تیسرے دن وہ مجھے شاندار تحریر اور بہترین اس میں وہ مجھے ملتا تھا لکھا ہوا، اور اتنی پابندی کے ساتھ یہ ایک اچھا تدریسی ذمہ داری سے سبکدوش ہونے کے بعد ان دنوں وہ خلیق احمد نظامی قرآنک اسٹڈیز کے اعزازی ڈائریکٹر کے منصب پر فائز ہیں۔ اس مرکز کے تحت قرآنک اسٹڈیز میں PhD وغیرہ یہ سب اس کے وہ ہیں۔ اردو، انگریزی اور ہندی زبانوں میں 100 سے زائد کتابیں، اور اس کے علاوہ جرنل آف قرآنک اسٹڈیز 6 ماہی، عربی، انگریزی، اور ہم لوگ تو اردو ہی پڑھتے ہیں، یہ تھوڑا بہت انگریزی سیکھ لیتے ہیں، لیکن تینوں زبانوں میں اور قرآنک اسٹڈیز میں مہارت حاصل کرنا، یہ سب ایسا لگتا ہے کہ بس اب یہ لوگ جو ہیں یہ تلاش کرنے سے ملتے ہیں یہ لوگ۔ بہرحال اب میں اس کو لمبا ہو جائے گا، میں اس کو یہاں اپنا یہ میں نے مقدمے کا یہ کیا کہ اس میں 2 شعر میں پڑھوں گا، اس میں ایک فارسی کا کہ قلم گوید کہ من شاہی جہانم، قلم کش را بدولت می رسانم، اور آخر میں یہ جو مقام و مرتبہ حاصل ہوتا ہے، یہ کتنے دن سیاہ اور کتنی راتیں سفید کرنے کے بعد یہاں پہنچتا ہے آدمی، یہ آسان نہیں ہوتا۔ اور یہاں پر ایک شعر ہے کہ تمام عمر کی ایذا نصیبیوں کی قسم، میرے قلم کا سفر رائے گا نہ جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ یہ کتاب اس کو پذیرائی ملے گی اور آپ تک پہنچے گی اور آپ اسے پڑھیں گے، اور کسی حد تک ہم خدائی صاحب کا علمی ادبی اس اعتبار سے حق ادا کر پائیں گے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ ضیاء الرحمن صدیقی صاحب۔ اور ڈاکٹر معید الرحمن صاحب تشریف لے آئے، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ آئیں۔ میں پروفیسر ڈاکٹر عارف حسن خان سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ آئیں، بکے اور کتاب پیش کر دیں۔ ڈاکٹر معید الرحمن صاحب۔ یہ سلسلہ رک گیا تھا کہ میں صدارتی کلمات کے لیے دعوت دوں، اس سے پہلے پروفیسر امتیاز حسنین صاحب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں۔ السلام علیکم۔ پروفیسر AR کدوائی سے، ہمارے عزیز SM اشرف صاحب، پروفیسر ضیاء الرحمن صاحب،
صغیر افراہیم صاحب، ہمارے کلیگس پروفیسر شافع صاحب، مظفر صاحب، پروفیسر عفت آرا، پروفیسر کبیر قاسمی صاحب، عارف صاحب، پروفیسر طارق شڈاری صاحب اور پروفیسر خورشید صاحب، پروفیسر علیم صاحب. I'm sorry سب کے نام تو نہیں لے پا رہے ہیں، لیکن to save the time I thought that I should be more brief. تاثرات کا جو سلسلہ شروع ہوا اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے I'll be very brief in what I'll say about our revered, most respected A.R. Kidwai sahab, whom I met when I came and joined Aligarh way back in 88, 87, late 87, 88. That was the time when I first met him. اور یہ میرے تاثرات انہیں دو کتابوں کے حوالے سے ہے جس کو ہم نے ریویو کیے تھے. تاریخ قدوائی صاحب کی کتابیں تھیں جن کا ریویو ان جگہوں پر آیا تھا. یہ کتابیں قدوائی صاحب نے ایز اے سنگل آتھر لکھی اور انہوں نے ہمیں دیا کہ آپ اس کا ریویو کر دیں گے. ریویو از ناٹ امپورٹنٹ، ہر کوئی ریویو کر لیتا ہے، بٹ واٹ از امپورٹنٹ دیر از کہ اس زمانے میں، جس زمانے میں آئی واز ویری ینگ، hardly I had put in 3 or 4 years of my service in Aligarh, and that was the time when Kidwai sahab came forward and said کہ امتیاز صاحب یہ کتاب آپ ریویو کر دیجئے. جو کتاب باہر سے چھپی ہے Orientalism and Byron's Tales, short tales of Byron, مشہور ہستی انگریزی کا. I'm sure I don't need to introduce Byron. وہ کتاب انہوں نے چھاپی، وہاں سے آئی اور انہوں نے کہا کہ آپ اسے ریویو کر دیجئے. It was a difficult task. But what it carried a message was that here is a person جس کے پاس جو اکیڈمک انسٹیٹیوشن میں جو ورنا سسٹم ہے جس میں کہ ہیرارکی بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے، جہاں پروفیسر رہتا ہے، لیکچرر جو ہم لوگ کہلاتے تھے اس زمانے میں، لیکچرر رہتا ہے. ٹو آئیڈینٹیفائی اے پرسن، ٹو پک ہم اپ، ٹو کلٹیویٹ ہم، ٹو سپورٹ ہم آل تھرو is the character of Kidwai sahab, and that's something which is admirable. It didn't apply only to me. Everyone had been a beneficiary of Kidwai sahab's benevolence there, جہاں انہوں نے ہر کو کوآپریٹ کیا، سپورٹ کیا to grow. That was my first review that came when I joined this place. I was also moving up in the ladder of academic system. اور اس اپورڈ موومنٹ میں، یہ تاثرات میرے پرسنل ہیں، اپورڈ موومنٹ میں کدوائی صاحب کا جو ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ the promotion from the lectureship to the professorship was not very seamless. کافی stumbling blocks تھے. And with one stroke of his sincerity, he completely thwarted that stumbling block and he got the order issued of my promotion, which was delayed for 2 years. It was Kidwai sahab who did it. I have no hesitation in making this confession in public. And the third thing that I would like to talk about, جو ہمارے تاثرات کے سلسلے سے ہیں، وہ یہ ہے کہ by then I was a professor, but Kidwai sahab did not stop there. There was another fascinating book of Kidwai sahab appeared, which I reviewed for Indian Institute of Advanced Studies, Shimla. And that was a book on literary Orientalism. Edward Said's Orientalism had already swept all over, lock, stock and barrel. We were all under the influence of structuralism, post-structuralism, postmodernism. And this indefatigable scholar working hard on these areas, and he gave me an opportunity to review even his single authored book, Literary Orientalism. I'll just stop it now because I can understand the impatience of Saghir sahab.
یونیورسٹی میں اگر آپ سیمینار کرتے ہیں، کانفرنس کرتے ہیں، تو ضروری ہے کہ آپ اس کی پرمیشن آفیشیلی لے لیں تاکہ آپ کو ایکوموڈیشن مل جائے، کسی سے کلیش نہیں کرے. بٹ ہیئر از اے ڈور آف کدوائے صاحب that he provided in the form of academic staff college those days کہ آپ جب بھی کانفرنس کریں، سیمینار کریں، اگر آپ کو جگہ نہیں مل رہی ہے، ٹیک اوور مائی ہاسٹل، مائی وینیو، جس کا سلسلہ ہماری ڈاکٹر فیضہ باسم ابھی تک کر رہی ہیں. اینڈ آئی ایم ریئلی گریٹفل ٹو کدوائے صاحب فار میکنگ ایوری تھنگ پاسبل ٹو میک دا ایکیڈمک ایٹماسفیئر آف دا یونیورسٹی sustain itself, grow itself and prosper itself. Thank you very much. بہت بہت شکریہ پروفیسر امتیاز حسنین صاحب. بہت گفتگو ہو سکتی اور ہر شخص، عبدالرحیم قدوائی صاحب کی شخصیت ایسی ہے کہ ہر شخص کر سکتا ہے، چاہے فیض عباسی ہوں، شافع قدوائی ہوں، سبھی. لیکن اب میں وقت کو دیکھتے ہوئے اور عبدالرحیم قدوائی صاحب کے مزاج کو بھی دیکھتے ہوئے میں مؤدبانہ درخواست کر رہا ہوں صدر محفل جناب سید محمد اشرف صاحب سے صدارتی کلمات کے لیے. جی آ جاؤ. السلام علیکم. مدت لگی رہے ہیں جب مہر و ماہ کی آنکھیں، تب ہم سا کوئی صاحب صاحب نظر بنے ہیں. یہ شعر میر نے اپنے لیے کہا ہوگا، لیکن اس زمانے میں یہ شعر پروفیسر عبدالرحیم قدوائی پہ صادق آتا ہے. اور صرف اس لیے صادق نہیں آتا کہ یہاں ان کے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ان کے دشمن بھی بیٹھے ہوں تو وہ بھی اس بات کا اقرار کریں گے کہ یہ ان پر صادق آتا ہے. حضرات گرامی، بانی محفل پروفیسر صغیر افراہیم صاحب، صاحب محفل پروفیسر عبدالرحیم قدوائی صاحب، اس کتاب کے مرتب جناب پروفیسر ضیاء الرحمان صدیقی صاحب، اور مجھ سے پہلے کسی صاحب نے فرمایا تھا کہ میں اتنے بہت سارے نام نہیں لے سکتا، تو میں نے اس کی ترکیب وضع کر رکھی ہے. وہ ترکیب یہ ہے کہ میں نے ایک شعر کیا رکھا ہے اس کے لیے کہ میں کس کا نام پکاروں، میں کس کا نام نہ لوں، یہاں تو جو ہے وہ اپنی جگہ قیامت ہے. تو میرے بھائی ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، امین بھائی، وہ کہنے لگے کہ بھائی ایسا ہے، وہ اتفاق سے علماء کرام کی محفل تھی، کہنے لگے یہ علماء کرام جو ہے یہ قیامت کو بہت اچھا نہیں سمجھتی، تو اس کی جگہ یہ کر لو کہ میں کس کا نام پکاروں، میں کس کا نام نہ لوں، یہاں تو جو ہے وہ اپنی جگہ پر رحمت ہے. حضرات گرامی، قدوائی صاحب کے بارے میں مطلب کچھ بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن کچھ کہنا بڑا مشکل ہے. اگر آپ مجھ سے یہ کہیں کہ صرف کچھ کہہ دیجئے ان کے بارے میں، وہ بڑا مشکل ہے. مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ میرا ان کا ساتھ جو ہے وہ تقریباً 53-54 سال پرانا ساتھ ہو گیا، اور یہ ساتھ جو ہے بہت تواتر کے ساتھ ہے، تواتر و تسلسل کے ساتھ. میں اپنی نوکری کے سلسلے میں یہاں سے وہاں بھاگتا رہا، لیکن اس کے باوجود وہ مجھے علی گڑھ بلاتے رہے کسی نہ کسی بہانے سے، اور میں آتا رہا، وہ مجھ سے کہانیاں پڑھواتے رہے. مطلب یہ کہ اس تسلسل میں جو ہے وہ کسی قسم کا رکھنا نہیں آیا ہے. اور اتنے لمبے ساتھ کے بعد آج جب میں ان کے بارے میں کچھ گفتگو کرنے کے لیے کھڑا ہوں، تو ایک تو آپ میری عادت سے واقف ہے کہ میں بہت لمبی تقریر نہیں کر پاتا، کیونکہ مجھے کبھی یونیورسٹی میں استاد بننے کا شرف حاصل نہیں ہوا. تو اور میں اگر کچھ تھوڑا سا کہنا چاہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں بہت قدوائی صاحب کے بارے میں اگر میں کچھ تھوڑا سا کہنا چاہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں ایک سڑک پہ جا رہا ہوں یا جنگل میں جا رہا ہوں، ادھر سے مخالف ہوا آ رہی ہے، میں اس کے سامنے سینہ سفر ہو کے جا رہا ہوں، مجھے دھکا دے رہی ہے ہوا، میں آگے بڑھتا ہوں، تھوڑا سا پھر پیچھے ہٹ جاتا ہوں، سمجھ میں نہیں آتا کہاں سے کون سے الفاظ لوں، کون سے الفاظ نہ لوں. اگر میں یہ کروں تو بہت میرے لیے آسان ہوگا کہ یہ کتاب میرے پاس بہت کئی دن پہلے پہنچ چکی تھی. اور عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی کتاب کا اجرا ہوتا ہے تو جو آدمی صدارت کے لیے منتخب ہوتا ہے اسے پہلے سے پہنچا دیتے ہیں تاکہ کچھ پڑھ کے آئیے گا آپ ذرا، ہاں یہاں پہ آ کے جہالت کا ثبوت مت دیجیے گا.
تو ہمیں بھی بھیج دی گئی وہ کتاب، تو ہم نے اس کو پڑھا. لیکن اب یہ اچھا نہیں لگتا کہ وہ اتنا لمبا چوڑا دسترخوان سجا ہوا ہے، اور مظافر و قلیہ و قورمہ اور کھیر اور نان خطائی اور باقر خوانی، ہر قسم کے اس کے اوپر جو ہے عمدہ سے عمدہ انواع و اقسام کے ڈشز ہمارے صدیقی صاحب نے اس پہ سجائی ہیں، اپنے تفاحص سے، اپنے مہارت سے اور اپنی مرتبانہ صلاحیتوں کی وجہ سے. اب میں اگر اسی کے کچھ حصے بیان کروں تو ایسا لگے گا کہ میں نے ایک بڑی سی پلیٹ اٹھائی، اسی میں سے ایک ایک بوٹی سب میں سے لی اور آپ کو پروس دی. تو یہ میرے خیال میں مجھے تو یہ اچھا لگے گا کہتے ہوئے کہ میں قدوائی صاحب کے ساتھ جب تھا، یا ہم دونوں جب یونیورسٹی میں تھے اس زمانے میں، تو قدوائی صاحب کو جیسا آپ آج دیکھ رہے ہیں دیکھنے میں یہ تقریباً ویسے ہی تھے. داڑھی کے رنگ میں فرق ہوا لیکن دیکھنے میں یہ تقریباً ویسے ہی تھے. وہی شیروانی تھی، وہی ماں کی ٹوپی تھی. اور میں نے قدوائی صاحب کو آج تک کبھی یونیورسٹی میں سائیکل چلاتے ہوئے نہیں دیکھا. حالانکہ ابھی مجھے انفارمیشن ملی ہے کہ یہ سائیکل چلا لیتے ہیں، چپکے سے انہوں نے بتایا، لیکن کبھی سائیکل. تو قدوائی صاحب بھی باقاعدہ جیسے ہم لوگ شمشاد مارکیٹ میں بیٹھا کرتے تھے اتنے تواتر کے ساتھ تو نہیں، لیکن جیسے ہی ان کو گھر سے موقع ملتا ہوگا اپنے بڑوں کی نظر بچا کر یا ان کی اجازت لے کر وہ آ جاتے تھے، شمشاد مارکیٹ میں بیٹھتے تھے. اور آپ کو شاید یہ بھی علم نہ ہو میرے خیال میں کہ قدوائی صاحب افسانے بھی لکھتے تھے، اور قدوائی صاحب نے افسانے بھی سنائے. اور یہ اس زمانے کی بات میں کر رہا ہوں جب ہمارے افسانے سننے کے لیے وائس چانسلر، پرو وائس چانسلر اور بیگم وائس چانسلر تینوں آیا کرتے تھے. اور اس محفل میں اتنے لوگ بھی نہیں ہوا کرتے تھے جتنے اس محفل میں ہوتے، یعنی مشکل سے 20-25 لوگ ہوتے تھے، لیکن وہ اس زمانے میں تواتر کے ساتھ آتا. تو قدوائی صاحب کا معاملہ ادب کے سلسلے میں یہ ہے، میں سب بہت ٹوٹی پھوٹی باتیں کر رہا ہوں. قدوائی صاحب میں جان بوجھ کے بہت تواتر کے ساتھ نہیں بولنا چاہتا قدوائی صاحب کے بارے میں، کیونکہ بہت تواتر کے ساتھ بولوں تو راج کر دوں گا میں. تو قدوائی صاحب اگر کسی کو ایک چھوٹا سا روکا بھی لکھ دیتے نا کہ میں ذرا دیر سے آ پاؤں گا، آپ تھوڑا میرا انتظار مت کیجیے گا، اس قسم کا ایک روکا ہوتا ہے نا، وہ بھی ایسا ادب کا نمونہ ہوتا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ اسے رکھ لے آدمی، اور کبھی پھر 2 سال کے بعد پڑھے گے. یہ کتنا ایک تو اچھی ان کا خط اتنا اچھا ہے کہ آدمی جو ہے وہ ان کے خط سے ہی مبہوت ہو جاتا ہے. پھر قدوائی صاحب میں ایک اور بھی خاص بات تھی، اور وہ ابھی بھی بڑی حد تک امتیاز صاحب نے اس کا ہلکا سا ذکر بھی کیا کہ قدوائی صاحب مدد کرنے کے ہمیشہ سے شوقین ہیں. اور میرے خیال میں افضل میں اور ان میں جو یگانگت تھی وہ اس کا ایک وجہ یہ تھی کہ دونوں ہی مدد کے لیے جو ہے وہ تیار بیٹھے رہتے تھے. اگر کوئی انسان کا ایک دفعہ میرے کسی عزیز کے ٹرانسفر کا معاملہ تھا اور میں لکھنؤ میں تھا، اور لکھنؤ میں ہی وہ کام ہونا تھا. معلوم نہیں قدوائی صاحب کو یاد بھی ہے کہ نہیں یاد ہے. تو ہم اور قدوائی میں نے حالانکہ ابھی پٹنہ میں عارف محمد خان صاحب کے ساتھ میرا ایک جلسہ تھا، میں نے ان کے سامنے یہ پورا واقعہ بیان کیا تو انہیں یاد آ گیا. تو میں نے قدوائی صاحب کا نام لے کے بھی بیان کیا تھا وہاں. تو ہم وہ قدوائی صاحب گئے، قدوائی صاحب سے میں نے کہا قدوائی صاحب اس کام میں آپ کو میرا ساتھ دینا ہے کہ فوراً چلیے. تو ہم دونوں گئے صاحب، اور عارف محمد خان جو تھے وہ اس زمانے میں وزیر تھے صوبائی حکومت کے. تو ان کے کمرے پر جو کہنے والے اشرف میاں قدوائی صاحب آپ کیسے اچانک یہاں؟ میں نے کہا یہ ذرا ٹرانسفر کرانا ہے. تو ہم لوگ تو یہ سمجھتے تھے نا کہ ہم لوگوں نے ووٹ دیا ہے ان کو پریزیڈنٹ شپ کے لیے اور سیکریٹری شپ کے لیے، تو ہمارا تو پورا حق لگتا ہے جیسا کام چاہیں کرا لیں. کہ لے اچھا یہ تو ڈاکٹر کا معاملہ ہے، تو یہ تو میری وزارت سے متعلق نہیں ہے. تو ہم نے کہا یہ تو آپ جانیں کہ کس کی وزارت سے. اچھا خیر میں کرا دوں گا یہ کام، میں خط لکھ دوں گا. تو انہوں نے خط لکھا اور کہہ لگے جا کے ہیلتھ منسٹری میں دے دیے. تو ہم لوگوں نے وہ خط لیا. تو میں نے کہا کل ول دے دیں گے. قدوائی صاحب بولے ابھی کر لیجیے یہ کام، ابھی کر لیجیے یہ کام. تو ہم قدوائی صاحب دونوں پہنچے وزارت صحت میں. تو وہاں پر دروازے پر ایک صاحب کھڑے ہوئے تھے، کرتا پاجامہ پہنے ہوئے، کہہ رہے تھے جائیے بہت دیر ہو گئی، کیا صبح سے شام تک کیا ملتے ہی رہیں گے؟ تھک گئے، بہت تھک گئے بھائی، بہت تھک گئے. ارے ہم نے کہا جا کے کہیے تو آپ کلیان سنگھ جی سے کہ ہمیں عارف محمد خان نے بھیجا. ارے کہہ لے کہ میں ہی تو ہوں کلیان سنگھ. ہاں تو ہم نے کہا یہ خط دیکھیے. تو انہوں نے خط دیکھا، ارے یہ کہہ لگی تو عارف بھائی نے سفارش کا لیٹر بھیجا، اسٹینو ادھر آؤ، اسے لال سیاہی سے لکھو یہ کام ہونا ہے. تو وہ کام ہو گیا تھا، 6-7 دن کے اندر ٹرانسفر کارڈ آ گیا. تو قدوائی صاحب اس قسم کے معاملہ میں تو ایک واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں
دلچسپ واقعہ ہے، ورنہ اس قسم کے کام تو یہ چلتے پھرتے کرتے رہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ قدوائی صاحب اتنی تیزی کے ساتھ یہ دونوں یہ صفت جس کا میں اب بیان کر رہا ہوں، یہ صفت ان دونوں بھائیوں میں مشترک ہے، اتنی تیزی سے ادب کو سمجھتے ہیں اور اتنی ہی تیزی سے اس کا تجزیہ کرتے ہیں اور اتنی ہی تیزی سے اس تجزیے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں الفاظ میں۔ ایک کہانی میں نے کوئی پڑھی، میرے ناول کا ایک حصہ تھا اکیڈمک اسٹاف کالج میں، تو وہ کسی نے بھی نہیں سنی تھی اس دن تک، جو مجھے یہ شبہ ہو کہ یہ انہوں نے پڑھ لی ہوگی پہلے سے، وہ تو لکھی تھی میں نے۔ تو جب وہ ختم کر چکا تو قدوائی صاحب نے کھڑے ہو کر تقریباً 20 منٹ تک اس کا تجزیہ کیا، تو میں تو حیرت میں گرفتار ہو گیا، یا اللہ یہ تو اتنا، میں نے کہا کہ اس سے اچھا تو یہ ہے کہ مجھے باقی کی کہانی بھی انہیں کو دے دوں جو اتنا اچھا تجزیہ کر سکتے ہیں، جو اسے مکمل بھی یہ کر دیں گے آسانی کے ساتھ۔ تو قدوائی صاحب میں بڑی خوبی ہیں، آپ سب لوگ جانتے ہیں، بلکہ مجھ سے زیادہ بہتر طور سے جانتے ہیں، جو قرآنیات میں ان کا مقام ہے، قرآنی علوم کے سلسلے میں جو مقام ہے، اور جو ان کا جو جس نے ان کو فالو کیا ہے ان کی لکھے کو، وہ تمام حضرات اس بات سے واقف ہیں کہ قدوائی صاحب جو ہے وہ اپنے ذہن کے اعتبار سے بہت جدید ہیں، وہ کسی جدید چیز سے گھبراتے نہیں ہیں، نہ پریشان ہوتے ہیں، بلکہ جدید چیزوں کی تعریف بھی کرتے ہیں۔ سر سید جیسے جدید آدمی کی بڑی تعریفیں کی، میرے خیال میں اب تک سر سید پہ 11 مضامین بھی لکھ چکے ہیں۔ وہ کلاسیکی ہے، تو اگر آپ قدوائی صاحب کا تصور کیجئے تو پہلا تصور جو ہوگا وہ ایک کلاسیکل انسان کا تصور ہوگا۔ کلاسیکل کی مجھے اردو اچھی سے نہیں آتی، محفل کے بعد مجھے غضنفر صاحب یا طارق ستاری صاحب بتائیں گے کہ اس کی اچھی اردو کیا ہو سکتی ہے، حالانکہ میں جانتا ہوں اس میں وہ ناکام ہوں گے، کیونکہ کلاسیکل کی اچھی اردو ہوتی تو ہم لوگ کلاسیکل کیوں بولا کرتے۔ اب یہ اردو ہی کا لفظ بن گیا ہے، جیسے کرسی اردو کا لفظ بن گئی ہے، ایسی کلاسیکل بھی اردو کا لفظ بن گیا ہے۔ تو قدوائی صاحب جو ہے وہ ان کے بارے میں اگر آپ گفتگو کریں تو آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ وہ گفتگو کتنی دیر کی ہو اور کس چیز پہ ہو، کیونکہ یا ان کے شخصیت پہ ہو، ان کے خاندان پہ ہو، ان کے اس مؤدبانہ تربیت لینے پہ ہو جو وہ اپنے خاندان میں جو انہوں نے تربیت لی ہے، اور اپنے نانا سے اور اپنے چچاؤں سے اور اپنے والد سے جو تربیت دی انہوں نے، اور کس طریقے سے شافعی نے تو اس کا بڑا اچھا بیان کیا ہے، بہت شگفتہ انداز میں۔ شافعی صاحب کی بات بھی عجیب ہے، تنقید لکھتے ہیں تو اس قدر، اب خیر میں کیا کہوں مطلب اس قدر اس کے اندر جو ہے وہ علمیت ہوتی ہے کہ وہ آدمی کا ذہن جگہ جگہ رکتا ہے پڑھنے کے لیے، سوچنے کے لیے، کیونکہ وہ لفظ ہوتے ہیں وہ عام طور پہ رائج لفظ نہیں ہوتے ہیں، ان کی ترکیبیں جو ہیں وہ بھی رائج ترکیبیں نہیں ہوتی ہیں، لیکن جب وہ خاکہ لکھتے ہیں، اپنی والدہ کے بارے میں لکھتے ہیں، اپنے بھائی کے بارے میں لکھتے ہیں، یا اپنے اس بھائی کی تربیت کے بارے میں لکھا، تو ایسی صاف و شفاف نثر لکھتے ہیں کہ دل چاہتا ہے کہ ان سے جا کے گزارش کی جائے کہ آپ کہانیاں بھی تو لکھا کیجیے۔ تو خیر ہم جانتے ہیں کہ وہ یہ کام اس لیے نہیں کرتے تاکہ ہم لوگ جو ہیں وہ پریشان نہ ہوں۔ تو جو تربیت کے بارے میں انہوں نے لکھا تو مجھے کیسا، مطلب اگر آپ وہ نقشہ کھینچ کے دیکھیے کہ قدوائی صاحب تربیت حاصل کر رہے ہیں اپنے بڑوں سے، اور پورا گھر جو ہے اس میں قرآن عظیم سنا جا رہا ہے، روزمرہ کا معمول سنا جا رہا ہے۔ ایک روز نامچہ لکھوایا کرتے تھے ان کے بزرگ کہ آج لکھ کے لاؤ کہ تم آج کیا کیا کرو گے، اگلے دن پوچھا بھی جاتا تھا کہ تم نے وہ کیا کہ نہیں کیا۔ تو یہ تمام باتیں جو ہیں ایسی ہی باتیں جن بچوں کے ساتھ گزرتی ہیں وہ بڑے ہو کر ایسے بن پاتے ہیں جیسے پروفیسر عبدالرحیم قدوائی ہیں اور جیسے پروفیسر شافعی ہیں الحمدللہ۔ تو قدوائی صاحب کی کوئی یہ خوبی آپ بیان کریں تو اسی میں کافی وقت صرف ہو جاتا ہے۔ پھر جو قرآنی علوم کے بارے میں ان کے اقتصابات ہیں ان کے بارے میں تو کوئی عالم ہی بات بتا سکتا ہے، لیکن اتنا میں جانتا ہوں کہ اس وقت موجودہ ہندوستان میں قرآنی علوم پر اور خاص طور سے جو انگریزی زبان میں قرآن کی خدمات ہوئی ہیں ان کے اوپر جیسا محاسبہ قدوائی صاحب کا ہے پورے ہندوستان اور پاکستان میں کسی کا نہیں ہے۔ اور یہ بھی کتنے
فخر کی بات ہے. حیرت بھی ہوتی ہے اس میں، لیکن اس میں فخر کا عنصر زیادہ ہے کہ قدوائی صاحب جیسا فقیر صفت آدمی، وہ انگلستان میں لوگوں کو انگریزی پڑھانے کے لیے بلایا جاتا ہے، اور ایک آدھ دفعہ نہیں، تواتر کے ساتھ یہ سلسلہ جاری ہے. مجھے تو اس لیے معلوم ہے کہ جب بھی وہ واپس آتے ہیں تو میرے بچوں کے لیے ٹافی اتنی بہت سی لاتے ہیں، تو مجھے معلوم ہے کہ وہ تقریباً ہر سال جاتے ہیں. تو قدوائی صاحب جو ہیں جب خاکہ لکھتی ہیں تو ان کے اندر ایک خاص انداز ہے. اب وہ ظاہر ہے کہ کچھ جینس تو نانا کے بھی آئے ہیں، کیونکہ نانا والے جینس اس لیے اور زیادہ مضبوط ہیں کہ ان کے نانا ان کے چھوٹے دادا بھی تھے. تو وہ جو ایک ہلکا سا مزاح اور ہلکی سی طنز کی کاٹ، طنز تو کم ہوتا ہے لیکن اس کے اندر ایک ذرافت اور مزاح کا جو چاشنی ہوتی ہے وہ قدوائی صاحب کے خاکوں میں موجود ہوتی ہے. ویسے قدوائی صاحب جب نثر لکھتے ہیں وہ بہت علمی اور بہت سنجیدہ ہوا کرتی ہے، لیکن جب کسی کے بارے میں لکھتے ہیں تو پھر وہ ان کا قلم جو ہے بے تکان اٹھتا ہے. اور ابھی قدوائی صاحب جس طریقے سے زندگی جیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو 110 سال کی عمر عطا فرمائے. یہ اتنے قوی اور اتنے مضبوط لگتے ہیں ماشاءاللہ کہ مجھے لگتا ہے کہ جتنی خدمات ان کی ادبی اب تک ہوئی ہیں ابھی ان کا سلسلہ جاری ہی رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور ہم لوگ جو ہے ہر 2-3 سال کے بعد ان کی یہ کتاب کا اجرا کرنے کے لیے اکٹھا ہوا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. میں جو کچھ بھی میں نے نوٹس بنائے تھے وہ اس موبائل میں بنائے تھے. اب وہ موبائل کو کبھی کھولتا ہوں تو کبھی کھل پاتا ہے کبھی نہیں کھل پاتا، لیکن مجھے ظاہر ہے کہ وہ نوٹس میرے ہی تھے تو مجھے یاد بھی ہیں، تو میں ان کو تو نہیں یہاں پہ تو یہ بھی لطیفے ہو چکے ہیں یونیورسٹی میں کہ وہ ٹیچر جو ہے پڑھا رہے تھے نوٹ سے پڑھا رہے تھے، لیکن نوٹس اگر وہ کسی ہوا کی وجہ سے گر پڑا اب بیچارے چپ ہیں، کیا کریں، کیونکہ نوٹس وہ اپنے استاد کے لیے آئے تھے. پروفیسر ضیاء الرحمن صدیقی کا میں بہت ہی شکر گزار ہوں، اور خیر انہوں نے جتنی معذرتیں کی اپنے دیر سے آنے کی، اگر ایک دفعہ اور وہ معذرت کر لیتے تو میں شرمندگی کے مارے زمین میں گڑ جاتا. ایک دفعہ کافی تھا معذرت کرنا. ہم لوگوں کو معلوم تھا، فون پہ اطلاع مل چکی تھی کہ کوئی سلیکشن کمیٹی جیسی کوئی چیز تھی جس میں آپ گرفتار ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے جتنی پروفیسر صدیقی کا معاملہ یہ ہے کہ کتابیں لکھنا ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے. ان کی اتنی کتابیں ہیں کہ اگر وہ کسی کتاب پر اپنے فلیپ پر لکھنا شروع کرتے ہیں، کتاب کا ذکر غضنفر صاحب کی طرح، تو دونوں طرف کے فلیپ بھر جاتے ہیں. تو اب یہ جو نئی کتاب آئی ہے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اب جو اگلی کتاب لکھیں گے ہمارے پروفیسر صدیقی صاحب تو ان کو ایک کتاب میں 4 فلیپ لگانے پڑیں گے، کیونکہ اب جو ہے وہ 2 فلیپ پہ نہیں آ پائیں گی ان کی کتابیں. بہت اچھی، بہت ہی صاف ستھری ادارت کی انہوں نے اس کی، بہت ہی تفاوض کے ساتھ اچھے مضامین چھاپے اور بہت معیار کے مضامین ہیں. اور ان کا جو کیٹیگرائزیشن ہے، جس طریقے سے انہوں نے اس کو جو ہے وہ تقسیم کیا ہے وہ بہت عمدہ. اور ایک عامی بھی، ایک عام انسان بھی اس کو پڑھ کر قدوائی صاحب کے جو علمی معاملات ہیں ان کے بارے میں آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے. اب میں آخر میں صرف میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں ایسی تقریباً 10 تقریریں اور کروں تب میں قدوائی صاحب کے کچھ کمالات کے بارے میں بتا پاؤں گا. ایک تقریر میں تو ممکن نہیں ہے، کیونکہ قدوائی صاحب جیسے لوگ جو اب اس قسم کے لوگ بھی ہونا بند ہو گئے. اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے. ابھی فائز عباسی کا جب مضمون پڑھ رہا تھا میں تو مجھے اندازہ ہوا کہ بحیثیت اکیڈمک اسٹاف کالج کے ڈائریکٹر کے جو ان کی خدمات تھیں ان کو کیسا آئینے کی طرح صاف کر دیا. اور سب سے بڑی بات جس کا اظہار کیا بیگم عباسی نے وہ یہ تھا کہ قدوائی صاحب نے اپنے کاموں کے ذریعے سے اور اپنی تربیت کے ذریعے سے ایک آنے والی صف بھی تیار کر دی جو ان کے کاموں کو سنبھال سکے. ورنہ آج کل تو ہم اور احمد اکثر اس بات کا ذکر کرتے رہتے ہیں کہ سب لوگ کام تو اپنا کر لیتے ہیں لیکن آگے آنے والی صف نہیں تیار کرتے ہیں، تو پھر وہ کام پچھڑ جاتے ہیں، وہ ہونے والے کام جو ہیں. بہرحال
ڈاکٹر ابرار کا جو مضمون ہے وہ اس لحاظ سے بہت عمدہ ہے کہ اس میں انہوں نے کوئی تسلسل یا تواتر کی پرواہ نہیں کی ہے. جیسے جیسے انہیں یاد آتا گیا اس طریقے سے وہ شاید ہیں سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اس کا بیان کرتے رہے. بہت شگفتگی کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ مضمون جو ہے وہ لکھا, اور اس مضمون کو پڑھ ہی کر یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ آگے ہم اب کیا کیا پڑھیں گے, اس کے بعد پڑھیں گے. تو ایک طریقے سے وہ منظرنامہ فراہم کرتا ہے. معزز خواتین و حضرات, میں معلوم نہیں 13 منٹ مجھے دیے گئے تھے یا 15 منٹ میں ان سے کراس کر گیا یا اپنے اوقات اور اپنی اوقات دونوں کو کراس کر گیا. تو لیکن بہرحال ابھی بھی میرا دل نہیں بھرا ان کے بارے میں کہنے سے. میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے قدوائی صاحب کو سلامت رکھے, اچھا رکھے, اور قدوائی صاحب سے ہم لوگوں کو ایسا موقع دے کہ ہم قدوائی صاحب سے ملنا جلنا بہت کم ہو گیا ہے ابھی زندگی میں. اتنا مل نہیں پاتے جتنا ملنا چاہتے ہیں, حالانکہ ایک ہی شہر میں رہ رہی. تو ایسا موقع تھا فرمایا کہ ہماری ان کی ملاقاتیں بھی ہوتی رہیں اور ہم لوگ جو ہے آپس میں میں نے ابھی وہ سب باتیں نہیں بیان کی جو میرے اور ان کے بزرگوں کے درمیان میں تھیں, اور حضرت آوارہ اور حضرت عبد المجید دریابادی صاحب کے درمیان میں تھی. وہ سب باتیں بہت ایک طویل واقعات ہیں. ابھی کل پرسوں قدوائی صاحب نے مجھے میرے دادا کا مضمون کا وہ چھوٹے سے مضمون کا ایک حصہ فوٹو کاپی کر کے بھیجا مجھے, جس میں میرے دادا نے اپنی آخری ملاقات کے بارے میں لکھا تھا مولانا عبد المجید دریابادی صاحب سے. تو آج اس محفل کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ محفل جو ہے یہ خود اتنے آفتاب و ماہتاب جیسے شرکا رکھتی ہے کہ ہم لوگ جب اس محفل کو یاد کریں گے تو یہ محفل قدوائی صاحب کے ساتھ ساتھ اس محفل میں موجود تمام خواتین حضرات کی وجہ سے بھی یاد رہے گی. بہت بہت شکریہ. میں شکریہ کے لیے ڈاکٹر اسد فیصل صاحب کو. السلام علیکم. میں سب سے پہلے خیوان ادب کی جانب سے جلسے کی صدر معروف افسانہ نگار و ساہتیہ اکیڈمی کے ایوارڈ یافتہ جناب ایس ایم اشرف صاحب کا صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے قدوائی صاحب پر مرتب اس کتاب کے اجرا کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا. آپ کا بہت بہت شکریہ سر. میں پروفیسر عبدالرحیم قدوائی صاحب کا بھی ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے اس پروگرام میں اپنی شرکت کی منظوری عطا کی اور اس کو عملی جامہ پہنایا. پروفیسر ضیاء الرحمان صدیق صاحب جو اس کتاب کے ایک مرتب تھے, ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کے تعاون سے قدوائی صاحب پر ایک عمدہ تصنیف مرتب ہوئی. میں اس پروگرام میں تشریف لائے تمام مہمان گرامی پروفیسر شافع قدوائی صاحب, پروفیسر سید امتیاز حسنین صاحب, پروفیسر عفت آرا میم, عارف حسن خان صاحب, پروفیسر عبدالعلیم صاحب, پروفیسر غضب صاحب, پروفیسر طارق چھتاری, پروفیسر خفی احمد قاسمی صاحب, ڈاکٹر راحت ابرال صاحب, پروفیسر ابو سفیان اصلاحی, ڈاکٹر فائزہ عباسی میم, اور اس پروگرام میں شریک تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے دانش برہانی کی اجرا کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا اور اس پروگرام کو رونق بخشی. دانش برہانی کی ترتیب میں شامل تمام مقالہ نگاروں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے پروفیسر عبدالرحیم قدوائی صاحب کی علمی و ادبی خدمات اور مختصر جہد پر اپنے گراں قدر مقالے سے نوازا. ڈاکٹر عرفات ظفر, ڈاکٹر عبید اقبال عاصم صاحب, ڈاکٹر محمد الرحمان صاحب, ڈاکٹر مشتاق صدف صاحب, ڈاکٹر طارق ایوبی, ڈاکٹر محمد عطیف اور ڈاکٹر زبیر احمد صدیقی کا اس تعاون کے لیے شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ کتاب مشکات پبلیکیشن نے پرنٹ کی اور خیوان ادب نے شائع کی ہے. اس تعاون کے لیے رحمان صاحب اور ثنا فاتح کا بھی بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. اردو کے دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ایم خورشید خان کا اردو ادب یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو ایک بار دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے. مزید معلومات کے لیے رابطہ کریں 8477965321 پر.